بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آقا خانیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آقا خان اول کیا نام تھا ان کا؟ حسن علی شاہ۔ حسن علی شاہ، ان کو آقا خان اول کہا جاتا ہے۔ یہ 1298 میں ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا اور شہر ممبئی میں ان کو سپرد لحد کیا گیا، سپرد خاک کیا گیا۔ آقا خان اول 1298 ہجری میں بمبئی میں ٹھیک انتقال ہوا اور بمبئی میں ہی ان کی قبر بنی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے علی شاہ آقا خان دوم کے نام سے اسماعیلیوں کی رہبری کی مسند پر کیا ہوئے بیٹھے، دوسرے جو ہے رہبر اسماعیلیوں کے، اسماعیلی یعنی آقا خانیوں کے، اس لیے ان کو آقا خان دوم کہا جاتا ہے، آقا خان علی شاہ۔ پس از یعنی آقا خان اول حسن علی شاہ کے بعد ان کے بیٹے علی شاہ بعنوان آقا خان دوم، دوسرے آقا خان کے عنوان سے بر مسند رہبری اسماعیلیان، اسماعیلیوں کی رہبری کے مسند پر نشست بیٹھائے گئے۔ بیٹھے بے کی در سال 1246 در شہر محلات ایران میں دنیا آمدے بود۔ جو 1246 ہجری میں ایران کے شہر محلات میں پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ یہ علی شاہ۔ علی شاہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ایران کے شہر محلات میں سن 1246 ہجری میں۔ پس از 4 سال امامت، 4 سال انہوں نے امامت کی، مسند رہبری پر جلوہ افروز رہے۔ اس کے بعد در سال 1302 1302 ہجری میں درگزشت، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، بجائے خدرہ بے پسرش محمد شاہ داد، اور اپنی جگہ اپنے بیٹے محمد شاہ کو دے دی۔ اب یہ محمد شاہ یہ آغا خان سوم ہو جائے گا۔ محمد شاہ یا محمد سلطان کی بعنوان آقا خان سوم پر مسند امامت اسماعیلیان نشست۔ اب یہ محمد شاہ کی، جن کو محمد سلطان بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے 2 نام تھے، محمد شاہ یا محمد سلطان، کہ جو تیسرے آقا خان کے عنوان سے امامت کے اسماعیلیوں کے مسند امامت پر بیٹھے۔ در سال 1294 ہجری میں در شہر کراچی پاکستان بے دنیا آمد۔ یہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ محمد شاہ۔ و در سن 8 سالگی پس از درگزشت پدر، اور 8 سال کی عمر میں باپ کے گزر جانے کے بعد توسط پیروان اسماعیلیے در ہندوستان میں جو اسماعیلیوں کے پیروکار تھے، فرقہ اسماعیلیہ کے جو طرفدار تھے، بے تخت امامت نشست، یہ ان کے درمیان تخت امامت پر بیٹھ گئے 8 سال کی عمر میں۔ وہ با روابط نزدیکی کی با حکمرانان بریٹینیا و شاہ ایران داشت۔ اس کا بریٹینیا کے جو حکمران تھے اور ایران کے جو شاہ تھے، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، بڑے اچھے رابطے تھے۔ اسو انگلش میں لقب صرف مفتخر گردید۔ بریٹینیا اور انگلش کے لوگوں نے اسے ایک لقب دیا، لقب صرف، انگلش والا SIR والا، ہاں ٹھیک ہے۔ انگلستان والوں نے کیا کیا؟ یہ محمد شاہ کو ایک لقب سے مفتخر کیا، لقب سے۔ و شاہ ایران بے او لقب حضرت بالا ایتا نمو۔ ظاہر سی بات ہے، لقب دینے میں کیا جاتا ہے بھائی، جب انگلستان والوں نے دے دیا ہے اور ایران والوں کے ساتھ بھی رابطہ اچھا تھا، وہ کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے بھی ایک لقب دے دیا، حضرت والا، سر کو یہ حضرت والا۔ محمد شاہ با ثروت سرشاری کے از کمکہا موضوعات شرعی پیروان خود بے
دست آورد کا خواہ متعدد در نقاط مختلف جہان ہوا پیما ہے شخصی و اسباب گران بہائے فراوانی برائے خود فراہم کر. اب یہ محمد شاہ جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لوگوں کی طرف سے جو مدد آتی تھی اس کے پاس، جو شرعی وجوہات اس کے پاس آتے تھے، ظاہر سی بات اس کو کیا کرتے بھائی؟ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ملکوں میں بڑے بڑے قصر اور محل بنوائے، اپنے لیے شخصی جہاز خریدے اور قیمتی اشیاء فراہم کی اپنے لیے. اس کی زندگی کہہ رہے محمد شاہ با ثروت سرشاری، محمد شاہ کی جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، جو دولت سے سرشار تھا، دولت کی بھرمار تھی جس کے پاس. دولت کہاں سے آئی تھی؟ اسکم کہا وجوہات شرعیے پیروان خود، جو اس کے پیروکار تھے، اس کے پیروکار کی طرف سے جو شرعی وجوہات اور جو مدد آتی تھی، ٹھیک ہے، اس سے دولت کی کمی نہیں تھی. ٹھیک، محمد شاہ کے پیروکاروں کی طرف سے جو مالی مدد اور جو شرعی وجوہات اس نے جمع کیے تھے، اسے دولت کا انبار لگ گیا تھا. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ کاخہائے متعدد قصر، متعدد بڑے بڑے حویلیاں کا کہتے ہیں، حویلی کو دربار، قصر کاخائے متعدد، مختلف اور متعدد حویلیاں، بڑے بڑے قصر در نقاط مختلف جہان، دنیا کے مختلف علاقوں میں بنوائی. ہوا پیماہائے شخصی جہاز لیے و اسباب گران بہائے فراوانی، اور بہت سارے قیمتی اور باارزش اسباب و وسائل برائے خود فراہم کرد، اپنے لیے خریدا، اپنے لیے اکٹھا کیا. السخنان و بسایائے او بخوبی برمی آیت کی بشدت بے فرہنگ و آداب و رسوم غربی متمائل بعلاقہ مند بود. کہہ رہے کہ اگر آپ محمد شاہ کے کلمات کو دیکھیں گے، ان کی وصیتوں کو دیکھیں گے، تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے، غربیت کی طرف کتنا مائل تھا اور کتنا مغربی تہذیب کو اور اس کے تمدن کو کتنا پسند کرتا تھا. السخنان و وصایائے او بخوبی برمی آیت، اس کی باتوں اور اس کی وصیتوں سے اچھی طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شدت کے ساتھ بے فرہنگ و آداب و رسوم غربی، کہ مغربی ممالک کے تہذیب و تمدن، ان کے آداب و رسوم کی طرف متمائل بعلاقہ مند بود، اس سے متمائل تھا، اسے پسند کرتا تھا. وَأَس توجہ تکیے بر فرہنگ دینی، اور دینی تہذیب و آداب کے اوپر جو تکیہ ہونا چاہیے تھا، جو توجہ ہونی چاہیے تھی، فاصلے گرفتیاز، وہ اس سے کیا ہے، کافی دور تھا. دینی اور اسلامی آداب و تہذیب سے اس کا فاصلہ تھا، اور مغربی تہذیب سے دوستی اور قربت تھی. نقل شدے کہ ہموارے در سخنرانیہ پیروانش را بے فراگیری علوم تجربی و فنی و دوری گزیدن از علوم نظری دعوت میں کر دیا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ یہ محمد شاہ اکثر اپنی تقاریر میں، اپنی گفتگو میں علوم تجربی اور فنی کو سیکھنے کا شوق دلاتا تھا، تاکید کرتا تھا، رغبت دلاتا تھا. محمد شاہ اپنی تقریروں میں تجربی اور فنی علوم کو حاصل کرنے اور نظری علوم کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا تھا. نظری علوم سے دوری اختیار کرنے کی، یعنی اس کا یہ نظریہ تھا، اس کا یہ کہنا تھا
بھائی اگر علم سیکھنا ہے تو علم تجربی اور علم فنی سیکھو، علم نظری سے دور رہو۔ علم نظری سے مراد وہی منطق، فلسفہ، کلام۔ آقا خانے سے گم قبل از مرگ نوے خود کریم را به جانشینی تعیین کرد۔ کہہ رہے کہ یہ محمد شاہ جو تیسرا آقا خان ہے، یہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے پوتے کریم کو اپنی جانشینی کے لیے معین کیا۔ قبل اس کے کہ یہ دنیا سے جاتا، اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین معین کر دیا تھا۔ وہ کون تھا جسے اپنا جانشین بنایا تھا، اس نے مقرر کیا تھا؟ اس کا پوتا تھا، کریم نام تھا اس کا۔ وہ پیسر خود علی را از امامت محروم کر، اور اپنے بیٹے علی کو امامت سے محروم کر دیا۔ محمد شاہ کا بیٹا تھا علی، لیکن علی کی جانشینی کا اعلان نہیں کیا، بلکہ علی کی امامت کو رد کیا، علی کو امامت سے محروم کیا، اور علی کے بیٹے کریم جو محمد شاہ کا پوتا ہوتا ہے اس کی جانشینی کا اعلان کیا۔ وے دلیل ان موضوعہ چنین بیان می کند بدلیل شرائطی کے سبب تغییرات اساسی در جہان شدے و دیگر گونی ہے عمدہی کی به وجود آمدے کہ از جملے انہا دانش ہستے است۔ من یقین کردے ہم کی مصلحت طائف اسماعیلی در این اس کی خلافت بے جوانی بے رسد کی در عصر جدید نشو و نما کردے است و می تواند دیدگاہ جدیدی از زندگی در ہنگام رہبری طائف ارائے کند۔ از این رو نوے من کریم خان خلیفہ من و رہبر طائف خواہد بود۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ اپنا مقام دیتا ہے۔ جب محمد شاہ کا بیٹا علی موجود تھا تو اپنی جانشینی علی کو دینی چاہیے تھی، اپنی زندگی میں اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائی میرا جانشین میرا بیٹا علی ہے، لیکن علی کی جانشینی کا اعلان نہیں کیا، اپنے پوتے کی جانشینی کا اعلان۔ تو اب سوال ظاہر سی بات بنتا ہے، لوگ سوال کریں گے کہ کیوں آخر محمد شاہ نے اپنے بیٹے علی کو امامت سے محروم کیا اور اپنے پوتے کی جانشینی کا اعلان کیا؟ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ، اس کی علت خود محمد شاہ نے بیان کی ہے کہ میں نے اپنے پوتے کریم کو اس لیے اپنا جانشین معین کیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے فرقے کو، اپنے مذہب کو باقی رکھنا ہے اور ترقی کی طرف لے جانا ہے تو ہماری فرقے اور ہماری قوم کا رہبر ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو حالات حاضرہ سے آگاہ ہو، جو اس زمانے کے علوم سے آراستہ ہو، جو اس زمانے کی سیاست کو اچھی طریقے سے جانتا اور پہچانتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ وقت کے حالات سے یا موجودہ وقت کے علوم سے، تجربیات سے آگاہ وہی ہوگا جو موجودہ زمانے کا آدمی ہوگا۔ تو قدیم زمانے کا آدمی تو قدیم تجربے، قدیم باتیں اس کے پاس، قدیم علوم ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے محمد شاہ نے اس موضوع کی دلیل بیان کی کہ کیوں آخر اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر نہیں کیا، اپنے پوتے کو کیوں بنایا؟ تو وہ اس موضوع کی دلیل دیتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتا ہے، بے دلیل شرائطی کہ سبب تغیرات اساسی در جہان شدے، یعنی کہ پوری دنیا میں جو ایک بنیادی تبدیلی اور نئے حالات جو پیدا ہوئے ہیں، بے دلیل شرائطی کے سبب تغیرات اساسی در جہان شدے، کہ جس شرائط کی بنیاد پر دنیا میں بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں، و دیگر گونیہائے عمدہی کے بے وجود آمدے، اور جو ایک بہت بڑی رد و بدل ہوئی ہے اور جو بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں کہ از جملہ انا دانش ہستیس، کہ جس میں سے ایک دانش ہستیس،
موجودہ علوم، دانش ہستی، یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، من یقین کر دے ام کی مصلحت طائفہ اسماعیلی در این است کے میں نے اس بات پر یقین کر لیا ہے کہ اسماعیلی جماعت اور اسماعیلی گروہ کے لیے مصلحت اس بات میں ہے کہ خلافت بے جوانی بے رسد، کہ رہبری اور خلافت ایسے جوان کے ہاتھ میں دی جائے، ایسے جوان کے سپرد کی جائے کہ در عصر جدید نشو و نما کر دے، کہ جس نے نئے زمانے میں کیا ہے پرورش پائی ہو، جو آج کے نئے دور میں نئے زمانے میں جو پروان چڑھا ہو۔ ومی تواند دیدگاہ جدید از زندگی، اور جو زندگی کے نئے نظریات، زندگی کے جو نئے نظریات در ہنگام رہبری طائفے ارائے کنند، جو اپنی جماعت کی رہبری میں زندگی کے نئے نظریات کو پیش کر سکے، جو اپنی قوم کی زندگی کے مسائل میں، جو اپنے طائفے کی رہبری کرتے ہوئے کہ زندگی کے مسائل میں نئے نظریات پیش کریں اور پرانی گھسی پٹی باتیں نہ ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا رہبر ہونا چاہیے کہ جو ہنگام رہبری، جو رہبری کے وقت، کس کی رہبری؟ رہبری طائفے، جو جماعت کی رہبری کے وقت زندگی کے نئے نظریات ارائے کنت پیش کر سکے۔ از این رو نوے من کریم خان خلیفہ من اس وجہ سے، اس نقطۂ نگاہ سے، میرا پوتا کریم خان میرا خلیفہ اور میری قوم کا رہبر ہوگا، چونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، چونکہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ میرا بیٹا علی، اس کے اندر یہ خصوصیات نہیں ہیں۔